مائنورٹی کی اقلیت کی، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں پورے ورلڈ کا جائزہ سروے کریں تو کسی بھی کنٹری کا رہنے والا اگر اس تعریف پر فٹ ہوتا ہے تو اسے مائنورٹی کہا جاتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ اگر وہ اپنی کنٹری میں کم ہے، اس کی تعداد کم ہے دوسروں کی بنسبت، تو اسے مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ چاہے مسلم ممالک میں دیکھیں، اگر وہاں پر نان مسلم کم ہے تو نان مسلم کو مائنورٹی کہا جاتا ہے، یا نان مسلم کنٹریز میں دیکھیں وہاں پر مسلم کم ہے تو مسلم کو مائنورٹیز کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان میں مسلمان، سکھ، عیسائی، جین، بدھ، ان تمام برادریوں کو مائنورٹیز کہا جاتا ہے، اقلیت اور الپسنکھیک کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد اور کی بنسبت کم ہے۔ تو یہ مائنورٹیز کی ڈیفینیشن پریبھاشا ہوئی۔ اب ہم آج جو جشن منا رہے ہیں یوم اقلیتی حقوق، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کب اس کی شروعات ہوئی؟ آئیے ہم تھوڑا ہسٹری کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جب ظاہر ہے اور یہ بات روز روشن ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جو میجورٹی میں ہوتے ہیں، وہ کم لوگوں پر اپنا روک اور دبدبہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کمتر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حال 1990 سے پہلے کا بھی تھا کہ لوگ جو اکثریت میں تھے وہ اقلیت کو دبانے کی ڈرتے تھے، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، ان کے حقوق کو مارا جا رہا تھا۔ چنانچہ UN نے جب اس کو دیکھا کہ اگر یہی معاملہ چلتا رہا اور میجورٹی کے لوگ مائنورٹیز کے حقوق کی پامالی کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مائنورٹیز کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ UN نے، یونائٹڈ نیشن نے اس پر مباحثہ کیا اور اپنے جنرل اسمبلی میں ایک روایت کے مطابق 1990 میں ایک کنونشن پر ایک ریزولوشن پاس کیا، قرارداد منظور کی، اور اس قرارداد میں 18 دسمبر 1990 کو یہ پاس کیا گیا اور ایک ریزولوشن آیا جس کے تحت یہ قرار پایا کہ کہیں بھی پورے ورلڈ میں جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں ان کو اسپیشل درجہ دیا جاتا ہے، خصوصی پروٹیکشن دیا جاتا ہے، تاکہ مائنورٹیز پر کوئی حملہ نہ کر سکے، ان کے حقوق کی پامالی نہ ہو اور میجورٹی کے لوگ مائنورٹیز کو دبانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ 18 دسمبر میں یہ ریزولوشن پاس ہوا، چنانچہ اسی کی خوشی میں تقریباً 3 دہائی سے پوری دنیا کے لوگ مائنورٹیز، نیشنل مائنورٹیز ڈے منا رہے ہیں۔ UN نے یہ بھی کہا تھا کہ آج ہم جو یہ قرارداد منظور کر رہے ہیں یہ اس لیے منظور کر رہے ہیں تاکہ مائنورٹیز کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کی زبان، ان کی تہذیب کو برقرار رکھا جائے اور انہیں خصوصی پروٹیکشن دے کر کے انہیں ہر فیلڈ میں آگے بڑھایا جائے۔ اور انڈیا میں دیکھتے ہیں تو 1992 میں یہ ہندوستان میں ریزولوشن پاس کیا گیا اور نیشنل مائنورٹی ڈے منایا گیا، اور 2006 میں مرکزی حکومت نے بھی اس پر کیبنٹ بنایا اور باقاعدہ وزارت کی تشکیل دی۔ یہ اس کا کچھ تاریخی پس منظر ہے۔ تو تقریباً 3 دہائی سے ہم نیشنل مائنورٹیز ڈے منا رہے ہیں۔ اب آئیے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بھی کوئی نہ کوئی تاریخی پس منظر ہے۔
ہم تھوڑا سا اسلام کی تاریخ کو لیتے ہیں. کیا اسلام نے بھی مائنارٹیز سے منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ یا اسلام نے یوم اقلیتی حقوق کا جشن منایا تھا کہ نہیں منایا تھا؟ یا اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی بھی کہ نہیں کی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کہ جن لوگوں نے مسلمانوں سے اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں جو تم اکثریت میں ہو اور جو مائنارٹیز کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی ویسا کام نہیں کیا ہے، تمہارے برسرے پیکار نہیں ہوئے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تو اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو اور ان کو پورا حق دو. یہ نہ سوچو کہ تم اکثریت میں ہو اور وہ مائنارٹیز میں ہے، اقلیت میں ہے، اس کا خیال نہ کرو. ان تبروہم وتقسطوا الیہم، انہیں ان کا پورا حق دو اور یاد رکھو ان اللہ یحب المقسطین، جو ہر انسانوں کا حق ادا کرتا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، تو اللہ اسے محبوب رکھتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے. آج ہم تقریباً 3 ڈیکیڈ سے 3 دہائی سے نیشنل مائنارٹیز سے منا رہے ہیں، جبکہ اسلام 1450 سال پہلے یوم اقلیتی حقوق منا چکا ہے. اللہ کے رسول نے بھی ہمیں اسی کا درس دیا ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے کے ساتھ امتیازی سلوک نہ رکھے. کوئی کالا کوئی گورے پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، کوئی گورا کسی کالے پر امتیازی شان نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہر کسی کا برابر حق ہے. اور یہی آج ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں دیتا نظر آتا ہے. تو آج اگر دیکھا جائے تو انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شہری کا 100 حقوق ہے، ان کے الگ الگ حقوق ہے، ان کو اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہے. اسلام نے اس کو پہلے بتا دیا تھا. آئیے یوم اقلیتی حقوق کی ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں اسلام کے زمانے کی. ایک گریٹ پرسنالٹی ہے، وہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی اگزامپل گاندھی جی بھی دیتے نظر آتے ہیں. گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر کسی کو حکومت چلانا سیکھنا ہو تو میں ایک ایسی ذات کا نام بتاتا ہوں جو انسان ان کو فالو کرے گا، ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے گورننس کرے گا، تو اس کی حکومت گڈ گورننس کہلائے گی. وہ ذات ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہی عمر فاروق اعظم جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو رات میں گشت کے لیے جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دروازے پر رو رہا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں اے انسان بتا تو کون ہے؟ تو انسان کہتا ہے اے عمر آپ میجورٹی میں ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، میں یہودی ہوں، ہماری اقلیت ہے، آپ اکثریت سے ہیں. لیکن عمر فاروق اعظم نے کہا تمہیں کوئی گھبرانا نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پوچھا آخر رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں جزیہ ٹیکس دینے کی وجہ سے کنگال ہو گیا ہوں. چنانچہ عمر فاروق اعظم یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں اور وہ یہودی مائنورٹی میں ہیں، بلکہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بیت المال لے جاتے ہیں اور وہاں سے اس کو مال دیتے ہیں اور اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان مائنورٹی میں ہے، وہ یہودی اقلیت میں ہے، بلکہ آپ اس کو مال بھی دیتے ہیں اور اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ ہے. وہ 1450 سال پہلے اسلام یوم اقلیتی حقوق مناتا آ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بھول گئے ہیں. آپ دیکھیں اسی طریقے اسلام میں جو اسلامی حکومت میں رہتے تھے نان مسلم،
آج ہندوستان میں جو مسلمان اقلیت میں ہیں، اگر ان کو کنٹرول کیا جائے، موازنہ کیا جائے، دونوں کو دیکھا جائے تو بہت ڈفرینس نظر آتا ہے۔ اسلام میں، اسلامی حکومت میں جو مائنورٹیز کے لوگ تھے، اسلام ان کو پروٹیکٹو مائنورٹی کہتا ہے، اسلام ان کو خصوصی درجہ دیتا ہے اور خصوصی پروٹیکشن دیتا نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم مائنورٹی میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں مل رہا ہے، ہمیں کوئی پروٹیکٹو مائنورٹی نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے، غیر مسلم کو اور مائنورٹیز کو خصوصی درجہ دیتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اپنے انڈین دستور ہند کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں انڈین کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا اسپیشل درجہ دیتا ہے۔ اگر آپ انڈین آئی پی سی کو دیکھیں، انڈین پینل کوڈ کو دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے ڈفرینٹ دفعات مل جائیں گے کہ جن دفعات میں اقلیتوں کو اسپیشل درجہ ملا ہے۔ مثال کے طور پر آئی پی سی 16 ہے، آئی پی سی 16 ہے، آئی پی سی 25 ہے، آئی پی سی 29 ہے، آئی پی سی 30 ہے۔ ان سارے آئی پی سی کو دیکھیں، دفعات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہندوستان میں اپنے دستور میں ہم مائنورٹیز کو اسپیشل پروٹیکشن دیا ہے، خصوصی رعایت دی ہے۔ جیسے آپ 25 کو دیکھیں، دفعہ 25 ہے تو ہمیں اقلیتوں کو یہ حقوق دیتا نظر آتا ہے کہ جو ہندوستان میں مائنورٹیز میں ہیں وہ اپنے کلچر، اپنے تہذیب، اپنے مذہب کی اچھے سے پیروی بھی کر سکتے ہیں، اور صرف پیروی ہی نہیں بلکہ اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنی زبان کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، انہیں اس میں کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آرٹیکل 29 کو دیکھیں تو یہ بھی ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ جو بھی مائنورٹیز میں ہیں انہیں خصوصی درجہ حاصل ہے، وہ اپنے تعلیمی ادارے کو قائم کر کے اور اپنا ایک امتیازی شان قائم کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 30 کو دیکھیں تو آئی پی سی 30 ہمیں یہ خصوصی درجہ دیتا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے کو قائم کریں اور اس کے پورے مینجمنٹ کو اپنے قبضے میں لے کر، اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اس کو چلا سکتے ہیں۔ اور حکومت کو یہ بھی جلدی متوجہ کرتا ہے کہ جو مائنورٹیز کے لوگ اپنے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، حکومت انہیں منظوری دینے سے روک بھی نہیں سکتی ہے اور انہیں امداد دینے سے روک بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ بہت سارے ایسے دفعات ہیں، آئی پی سیز ہیں، دستور ہند ہیں، جو ہمیں خصوصی درجہ دیتے ہیں اور ہمیں اسپیشل پروٹیکشن دیتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان خصوصی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کریں کہ دستور ہند کی پامالی نہ کرتے ہوئے بلکہ اس کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں ہمارا جو حق ہے اسے فراہم کرے اور اسے مہیا کرے۔ آئیے دیکھیں، ماہرین یہ سوال کرتے ہیں، ایکسپرٹ یہ پوچھتے ہیں کہ دستور ہند نے جو مائنورٹیز کو درجہ دیا ہے کیا اقلیتوں کو ان کا حقوق مل رہا یا نہیں مل رہا ہے؟ تو ایک NGO فورم فار ہیومن رائٹس کے جنرل سیکریٹری اسٹیفن گوڈ نے کہا کہ الگ بات ہے کہ دستور ہند مائنورٹیز کو اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے، خصوصی رعایت ان کو حاصل ہے، لیکن حکومتیں ان آئین کی پاسداری نہیں کرتی ہے بلکہ پامالی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ان دستور کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے اور مائنورٹیز کو ان کا حق نہیں ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان حکومت سے مطالبہ کریں اور جو قومی کمیشن ہے ان سے بھی مطالبہ کریں کہ ہمیں جو دستور ہند نے ہمیں خصوصی درجہ دیا ہے، اسپیشل رعایت ہے، اس کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھائیں اور ہمیں ہمارا پورا حق دے۔ ہم حکومت سے اور قومی کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں آج کے اس یوم اقلیتی حقوق کے دن کہ آج آپ بھی منائیں
ہم ہی مناتے ہیں، اور ہمیں جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، آج ہمیں ہمارا پورا حق دے، اس کی کبھی کوئی پامالی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اس کی پاسداری رہے۔ ہندوستان زندہ باد، زندہ باد۔